کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بے زبان جانوروں کو مارنا صحیح ہے، جبکہ اسلام میں لکھا ہے کہ چڑیا کو بھی انٹینشنلی مت مارو، جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مت مارو۔ تو آپ بکرا مرغا کھاتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ مرغا بکرا ہی نہیں بلکہ انسان جو کھاتا ہے وہ سب جاندار چیزیں ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ بکرے میں ہی جان ہے لیکن پیڑ پودوں میں بھی جان ہے؟ کیونکہ بے جان چیزیں تو اینٹ پتھر ہیں۔ کیا آپ اینٹ پتھر کھاتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ہم سب کچھ جاندار چیزیں کھاتے ہیں؟ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ سورہ النساء سورہ 4451 میں لکھا ہے کہ ڈونٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ ریزن، ایک چڑیا کو بھی مت مارو بغیر کسی ضرورت کے۔ سبسکرائب۔ آپ کا سوال اچھا ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی؟ نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اور سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں اللہ نے اجازت دی ہے وہ بھیڑ بکری یو کین ہیو دا فور فوڈ، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اس لیے ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ابھی چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آج سائنس کیا کہتی ہے؟ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 23 امونو ایسڈز جینے کے لیے، ان میں سے 8 ایسینشل امونو ایسڈز ایسے ہیں جو جسم میں نہیں بنتے ہیں، ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے جس میں سارے 8 امونو ایسڈز ہیں۔ نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین، آج سائنس یہ کہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں جیسے ٹائیگر، لائن، پینتھر، وولف، کروکوڈائل ایٹسٹرا، ان سب کے دانت نکیلے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں تب آپ کو دکھے گا کہ آپ کے دانت نکیلے بھی ہیں اور چھپٹے بھی۔ اگر خدا چاہتا کہ انسان گھاس کھائے، نان ویج کھائے، تو اللہ نے ہمیں نکیلے دانت کیوں دیے نان ویج کھانے کے لیے؟ آج سائنس کہتی ہے جتنے بھی شاکاہاری جانور ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ، وہ کیول ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، گوشت ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ اور جیسے لائن، ٹائیگر، پینتھر یہ گوشت کھاتے ہیں لیکن ویجیٹیبل ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان ہے گھاس بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے اور گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سائنٹیفکلی وی کین ہیو نان ویج ویج بوتھ۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے۔ اگر خوراک بننے والے جانور کھا جاتے کھانے والے جانور کے ذریعے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور آگے لکھا ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 40 میں کہا گیا ہے کہ کچھ جانور بنائے گئے ہیں قربانی کے لیے، اگر آپ قربانی کے جانور کا قتل کرتے ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88، اس کے اندر یدھشٹھر پانڈو کے بڑے بھائی وشنو سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پرکھے مر جائیں تو انہیں سکون پہنچانے کے لیے ہم پوجا میں کیا دیں؟ تو بھیشم کہتا ہے اگر آپ بھاجی پارا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے تک سنتشٹ رہیں گے، مچھلی دیں گے تو 2 مہینے تک، گوشت دیں گے تو 3 مہینے تک، خرگوش دیں گے تو 4 مہینے تک اور بکرا دیں گے تو 5 مہینے تک ہمارے باپ دادا سنتشٹ رہیں گے۔ یہ ایک لمبا مینیو ہے۔ کون کہتا ہے؟ بھیشم یدھشٹھر سے۔ مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر 88 میں پورا مینیو ہے۔ وید میں کئی جگہ لکھا ہے سادھو سنت گوشت کھاتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانا منع نہیں ہے، لیکن کچھ مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ جیوت کو نہیں مارنا چاہیے، اور وہ یہ پرچار کرتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار کا قتل نہیں کرنا چاہیے، گوشت کھانا حرام ہے۔ میں کہتی ہوں ابھی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، وہ بھی جیوت ہیں، تو آپ پیڑ پودے کیوں کھاتے ہیں؟ سینکڑوں سال پہلے ہمیں کہاں پتا تھا کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، سائنس تو ابھی بنی ہے۔ سبسکرائب۔ تو ان کی لاجک بدل گئی، وہ کہتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے، چلے گا، پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا، جانوروں کو درد ہوتا ہے، پیڑ پودے جیوت ہیں، درد نہیں ہوتا، اس لیے پیڑ پودوں کو کھا سکتے ہیں۔ آج کی ریسرچ کہتی ہے لیکن جب وہ چلاتے ہیں تو ہم انسان انہیں سن نہیں سکتے، کیونکہ انسان 20 سائیکل اور 20,000 سائیکل کے پر سیکنڈ کے درمیان میں سن سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر نیچے نہیں سن سکتے، لیکن پیڑ پودوں میں 2 سینسز کم ہوتے ہیں۔
जानवरों में 5 सेंसेस हैं और पेड़ पौधों में 3 सेंसेस हैं, इसलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। लॉजिक यह नहीं है कि 2 सेंसेस कम है या 2 सेंसेस ज्यादा है। कुरान में ये लिखा है, तुम वो चीज खाओ जो तुम्हारे लिए हलाल है। जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, बाकी हराम है। इस्लाम में लिखा है कि बगैर वजह किसी का कत्ल मत करो, जैसे निशानेबाजी लगाना, कबूतर या चिड़िया को मारना, ये हराम है। लेकिन आप कहेंगे किसी जानदार चीज को नहीं मारना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। आप खाना तो छोड़ें, सांस लेना मुमकिन नहीं है। खाना तो छोड़िए, आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते बिना कोई जीवित चीज मारे। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। सब्सक्राइब